الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس ہم لوگوں نے آج پڑھنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات اور نہرو رپورٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے پس منظر۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 1927 میں سائمن کمیشن برصغیر آیا، لیکن سائمن کمیشن گو بیک کے نعروں سے اس کا استقبال کیا گیا، لہٰذا یہ سائمن کمیشن ناکام واپس لوٹ گیا۔ سائمن کمیشن کی ناکام واپسی سے برطانوی حکومت کو بڑی مایوسی ہوئی۔ حکومت نے ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے مطالبے کے پیش نظر کمیشن مقرر کیا تھا، لیکن بائیکاٹ کے فیصلے سے حکومت جھنجھلا گئی۔ اس وقت کے وزیر برائے امور ہند لارڈ برکن ہیڈ، جو پہلے ہی ہندوستان کی جماعتی اور فرقہ وارانہ صورتحال سے کافی پریشان حال تھے، سائمن کمیشن کا حشر دیکھ کر شدید غصے میں آئے۔ لارڈ برکن ہیڈ پہلے بھی کچھ پر امید نہیں تھے، لیکن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ وزیر امور ہند لارڈ برکن ہیڈ نے بڑے تلخ انداز میں ہندوستانی رہنماؤں پر تنقید کی اور ہندوستان کی مختلف جماعتیں ایک متفقہ دستور تشکیل دینے سے قاصر ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر برصغیر میں مختلف سیاسی جماعتیں متفقہ فارمولہ بنا دیں تو حکومت برطانیہ اسے نافذ کر دے گی۔ اس چیلنج کو نہرو نے قبول کیا اور نہرو نے ایک کمیٹی ترتیب دی جس کو نہرو کمیٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنڈت موتی لال نہرو چونکہ اس کمیٹی کے صدر تھے، اس لیے اسے نہرو کمیٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس نہرو کمیٹی نے 1928 میں ایک رپورٹ تیار کی جسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929 14 points آف دا قائد اعظم 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ نہرو رپورٹ سراسر ہندوؤں کے مفادات کے عین مطابق تھی اور مسلمانوں کے مفادات کے برعکس تھی، لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ برصغیر میں آئین کے ذریعے وفاقی نظام حکومت رائج کیا جائے، صوبوں کے اختیارات کو واضح کیا جائے اور باقی ماندہ جتنے بھی اختیارات ہیں مرکز کی بجائے صوبوں کو دیے جائیں۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی کہ صوبائی خود مختاری دی جائے۔ تمام صوبے داخلی امور میں مکمل خود مختاری کے حامل ہوں گے اور انہیں پورا آئینی تحفظ دیا جائے۔ صوبوں کو اختیارات یکساں طور پر دیے جائیں۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی اور تمام صوبوں کی اسمبلیوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ کسی بھی صوبے میں کسی قوم کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی قطعاً اجازت نہ ہو۔ مسلمانوں کو تمام مسلم اکثریتی صوبوں میں وہ صوبے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جائیں۔ مقامی اداروں میں بھی مسلمانوں کے تناسب نمائندگی کا اصول تسلیم کیا جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں کل ارکان کا 1/3 حصہ مسلمان ہوں۔ یہ شرط کانگریس پہلے سے تسلیم کر چکی تھی۔ معاہدہ لکھنؤ میں مسلمانوں کو 1/3 نشستوں کا حقدار تسلیم کیا گیا تھا۔
نمبر 5، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ مرکزی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور دیگر سیاسی اداروں میں اقلیتوں کے لیے انتخابی جداگانہ طریقے کے مطابق ہوں گے۔ انتخابات جداگانہ طریقے کے مطابق ہوں۔ البتہ اگر کوئی فرقہ از خود جداگانہ انتخاب کی بجائے مخلوط انتخاب قبول کرنا چاہے تو اسے اس بات کی اجازت ہوگی۔ جداگانہ طریقہ انتخاب حکومت نے 1909 اور ہندوؤں نے 1916 میں منظور کر لیا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق جو تھا وہ 1909 منٹو مارلے اصلاحات میں اور معاہدہ لکھنؤ میں 1916 میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے بیٹے اس میں کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ یعنی کہ یہ کہا گیا کہ صوبوں کی تشکیل نو کی جائے، صوبوں کو نئے سرے سے تشکیل دینے اور ان کی حدود طے کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے، کیونکہ پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو تھا یہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ برِ صغیر میں رہنے والے ہر فرقے کو پوری مذہبی آزادی فراہم کی جائے، انہیں عقیدہ اور مذہب کے تحفظ کا حق دیا جائے، تبلیغ، عبادت اور مذہبی آزادی کے اصولوں کو آئینی طور پر مان لیا جائے، مذہبی اجتماعات اور تعلیمی نظام کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ یعنی کہ کسی قانون ساز اسمبلی میں کوئی ایسا مسودہ قانون منظور نہ سمجھا جائے، قبول نہ کیا جائے اگر کسی ایک قوم کے 3/4 ارکان اسمبلی اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اقلیتوں کا حق استرداد تھا اور مقصد یہ تھا کہ اکثریت محض برتری کی بنا پر اپنی پسند کے فیصلے نہ کرتی رہے۔ نمبر 9 ہے سندھ کو صوبہ بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے، یعنی کہ سندھ کا علاقہ صوبہ بمبئی میں شامل تھا۔ قائد اعظم نے دہلی تجاویز میں بھی اسے علیحدہ صوبے کی شکل دینے کا مطالبہ کیا تھا، تو 14 نکات میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مطالبے کو شامل کر لیا تھا۔ نمبر 10 ہے بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی وہ تمام اصلاحات جن سے دوسرے صوبے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہی شمال مغربی سرحدی صوبے اور صوبہ بلوچستان میں بھی نافذ کی جائیں۔ یہ مطالبہ دہلی تجاویز میں بھی کیا گیا تھا بیٹے۔ نمبر 11 پوائنٹ ہے اس میں کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ یعنی کہ اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمان برِ صغیر کو ان کی آبادی، اہلیت، قابلیت اور اہمیت کے پیش نظر تمام سرکاری ادارے، مرکزی، صوبائی اور قومی ادارے جتنے بھی ہیں ان میں ملازمتیں دی جائیں اور انہیں دوسری ہندوستانی اقوام کے برابری، مساوی سلوک کا حقدار مانا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ یعنی اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا کہ آئین میں اس بات کی گنجائش ہو کہ مسلمانوں کی جداگانہ تہذیب اور ثقافت کا تحفظ ہو جائے، مسلمانوں کے تعلیمی اور خیراتی اداروں کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیم، مذہب اور شخصی قوانین کا مناسب تحفظ کیا جائے، حکومت اور خود مختاری ادارے جو عوام کی مالی امداد کرتے ہیں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے متناسب حصہ دیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا 13 پوائنٹ، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔
مسلمانوں کے لیے مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مخصوص نشستیں حاصل ہوں جو کم از کم 1/3 ضرور ہوں۔ لاسٹ ہے 14 پوائنٹ، اس میں کہ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی کہ جتنے بھی اوپر کے 13 پوائنٹ تھے، مندرجہ بالا جتنے بھی 13 پوائنٹ ہیں، ان نکات پر مشتمل دستور تیار کر لیا جائے، آئین بنا لیا جائے۔ اگر اس میں ترمیم کا اختیار صرف مرکزی اسمبلی کو حاصل نہ ہو بلکہ ترمیمی مسودہ جو ہے اس کی صوبائی اسمبلیوں سے منظوری کو لازمی سمجھا جائے۔ 14 نکات میں اس پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں 14 نکات کی اہمیت کیا ہے، یا اس پر ہم لوگ اگر 14 نکات پر تبصرہ کریں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ 14 نکات پہ مسلمانوں کے لیے جو تحفظات چاہے گئے تھے وہ وہی تھے جو اس سے پہلے حکومت اور کانگریس کسی حد تک مان چکی تھی۔ بعض شرائط کو کہاں مان چکی تھی؟ تجاویز دہلی میں مان چکی تھی، اور 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں تسلیم کر لیا گیا تھا ان شرائط کو، مطالبات کو۔ بعض شرائط کو کانگریس نے معاہدہ لکھنؤ میں تسلیم کر لیا تھا۔ ان نکات میں تسلیم شدہ اصولوں کو دوبارہ پیش کرنے کا، یعنی دوبارہ 14 نکات 1929 میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو یاد دہانی کرا دی جائے، اور وہ یہ بھی جان لے، حکومت یہ بھی جان لے کہ نہرو رپورٹ کو مسلمانوں کی تائید قطعاً حاصل نہیں ہے، کہ نہرو رپورٹ کو مسلمانوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور حکومت رپورٹ پر مبنی کوئی دستور تشکیل نہ دے، یعنی نہرو رپورٹ پر مبنی کوئی بھی قانون نہ بنائے۔ 1935 میں انڈیا ایکٹ ترتیب پایا تو اس میں بھی صوبوں کو مناسب اختیارات مسلمانوں کے مطالبے کے پیش نظر ہی دیے گئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ یہ تھا بیٹے ہمارا آج کا ٹاپک، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات۔ آپ کی بک میں پیچھے لانگ کوسچن نمبر 2 دیا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات لکھیں، تو یہ آپ کے جو 14 پوائنٹس ہیں یہ آپ کے اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا بیٹے، ہم آج کریں گے کہ چیپٹر نمبر 2 کے جو مشقی سوالات ہیں، ان مشقی سوالات میں ہم لوگوں نے کرنا ہے آج MCQs کرنے ہیں اس کے، کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میں اس کو کرواتی جاتی ہوں، آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ پہلا ہے اس میں، اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی 1707 میں، 1708 میں، 1717 میں یا 1718 میں، تو اس کا صحیح آنسر ہے 1707 میں۔ نمبر 2، 1906 میں قائم کی گئی کانگریس جماعت، مسلم لیگ جماعت، انجمن حمایت اسلام یا مجلس احرار، تو اس کا صحیح جواب ہے 1906 میں مسلم لیگ جماعت قائم کی گئی، بے آپشن اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا، روس کا، امریکہ کا، جرمنی کا یا جاپان کا، تو اس کا صحیح آنسر ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، 3rd آپشن ہے اس کا صحیح آنسر۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، علماء نے بر صغیر کو قرار دیا دارالحرب، دارالسلام، دارالامان، دارالسلطنت، اس کا صحیح جواب ہے علماء نے بر صغیر کو دارالحرب قرار دیا، الف آپشن ہے اس کا آنسر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1938 میں، 1928 میں، 1918 میں یا 1908 میں، تو اس کا صحیح آنسر ہے نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، کرپس مشن ہندوستان آیا 1940 میں، 1942 میں، 1944 یا 1946 میں، اس کا صحیح آنسر ہے 1942 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے، قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا، اسلام آباد کو، کراچی کو، لاہور کو، فیصل آباد کو، صحیح آنسر ہے کراچی کو۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ، جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا 10 اکتوبر 1956 کو، 7 اکتوبر 1957 میں، 1 اکتوبر 1958 میں، 27 اکتوبر 1958 میں،
جس کا صحیح آنسر ہے 27 اکتوبر 1958 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کیں 37، 81، 112 یا 160۔ صحیح آنسر ہے 81۔ بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1970 میں، 1971 میں، 1972 میں یا 1973 میں۔ اس کا صحیح آنسر ہے 1971 میں۔ اچھا، اب ہم سوال نمبر 2 ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا۔ نمبر 2، سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت رسالہ اسباب بغاوت ہند کا جاری کرنا تھا۔ نمبر 3 ہے 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ نمبر 4، فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھال لی۔ نمبر 5، جنرل ایوب خان نے سماجی نظام کی بہتری کے لیے 1961 میں آئلی قوانین کا نفاذ کیا۔ 1961 میں آئلی قوانین کا نفاذ کیا۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 3، یعنی کہ کالم الف اور کالم ب کو ملائیں اور درست جواب کالم جی میں لکھیں۔ کالم الف میں ہم لوگ دیکھیں گے جنرل ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ جنرل ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنیادی جمہوریتوں کا نظام بنا۔ نمبر 2، قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 میں پیش کی گئی۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 میں پیش کی گئی۔ نمبر 3، حکومت برطانیہ نے 1919 میں رول ٹیکس منظور کیا۔ حکومت برطانیہ نے 1919 میں رول ٹیکس منظور کیا۔ نمبر 4، 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے گورنر جنرل غلام محمد نے وفاقی اسمبلی توڑ دی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو وفاقی اسمبلی توڑ دی۔ نیکسٹ ہمارا جو بیٹے سوال ہے، سوال نمبر 4، وہ ہے مختصر جواب دیں۔ اس میں ہم لوگوں نے سوال نمبر 4 کیا ہے، ریڈ کلیف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، اور سوال نمبر 5 کیا ہے قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیں۔ اور اس میں جو سوال نمبر 1 ہے، تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں۔ یہ ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ وہ تحریک علی گڑھ سے ریلیونٹ ہوگا، اور اسی میں اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا دوں گی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ آج ہم نے کیا ہے سوال نمبر 2، قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں۔ یہ میں نے آپ کو آج کروایا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں یہ سوال کر چکے ہیں، اور قیام پاکستان کی پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ یہ کر چکے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بحیثیت گورنر جنرل کون کون سی خدمات اور کارنامے سر انجام دیے، یہ ٹاپک ہم کر چکے ہیں۔
نیکسٹ ہمارا ٹاپک بیٹے ہوگا تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ تھینک یو بیٹے، آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے تیار کریں، آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں اور ایگزام میں آپ لوگوں کو یہ سب سوال آئیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ بیٹے۔